السلام علیکم۔ کپتان نیب آفس میں موجود ہے۔ کپتان کو زہریلے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، یہ اور اس کے علاوہ نیو اپڈیٹس کے ساتھ کچھ نیو اپڈیٹس آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ باقی آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ قومی میڈیا پر یہ جو اپڈیٹس میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں نہیں دکھائے جا رہے۔ ہماری قومی میڈیا جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کا، ویسے تو پورا انٹرنیٹ پورے ملک کا نظام ہی درہم برہم ہو چکا ہے، لیکن جو کچھ مختلف چینل سرکار کی سرپرستی میں چلنے والے جو چینلز ہیں، وہ جو کچھ کہیں وہ مروزی حالات سے بالکل یکسر مختلف خبریں دے رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بقول راولپنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں 100-200 لوگ نکلے ہیں، باقی کوئی رد عمل خاص نہیں آ رہا۔ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، کپتان کو زہریلے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ مقصود چپڑاسی والا سلوک نہ کیا جائے۔ اس مقصود چپڑاسی کو بھی ایسے زہریلے انجیکشن دیے گئے تھے، اس کو ہارٹ اٹیک کیا تھا۔ اس کے علاوہ شعیب سڈل اور بہت سے معاملات ہیں جہاں پاکستان میں ایسے ہوتا رہتا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے حوالے سے جن لوگوں سے انہوں نے چوریاں کرواتی ہوتی ہیں، بعد میں ان کو انجیکشن لگتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے۔ کپتان کو واش روم بھی نہیں جانے دیا جا رہا۔ اسد عمر، علی زیدی، قاسم سوری گرفتار ہو چکے ہیں۔ کراچی کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں اس وقت۔ کے پی کے سے لوگوں کا ایک بڑا سمندر ہے جو اس وقت سری نگر ہائی وے پہ ہے، اور سری نگر ہائی وے پر تازہ اطلاعات کے مطابق آدھا گھنٹہ پہلے تک کی معلومات یہ تھیں کہ پولیس اور کے پی کے سے جانے والے لوگوں کے درمیان ایک جنگ کا منظر ہے، مقابلہ تھا، اور پولیس مقابلے سے بھاگ گئی تھی۔ بعد میں کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر فوج کی گاڑیاں بھی آ گئی ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ پولیس فرار ہو گئی ہے وہاں پر۔ پختونوں کے پاس اور کوئی اسلحہ نہیں ہے، پختونوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور پتھروں سے گولیوں کا مقابلہ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ پورا ملک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اور خیبر پختونخوا سے مزید بڑے قافلے ہیں جو رواں دواں ہیں اسلام آباد کی طرف۔ یہاں سے شہریار افریدی کی زیر قیادت بنو سے ایک بڑا آ رہا ہے، اور ادھر ہزارہ ڈویژن سے مردان، سوابی، چارسدہ، دیر سوات سے بھی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اور وہ اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ انتظار کریں ان کے استقبال کا۔ بڑے لیڈر کی انٹرنیشنل میڈیا پر بہت بڑی کوریج۔ وہ ملک بھی اس وقت پوری دنیا کا ٹاپ 10 چل رہا ہے، نہ صرف ٹویٹر پر بلکہ بڑے چینلز پر۔ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، آسٹریلیا، ایون کہ وہ ملک جن سے شاید ہمارا نہیں ہے، وہاں پر پاکستان اتنی بڑی خبر نہیں بنتی۔ آج کپتان کی گرفتاری میانمار، ویتنام، سنگاپور، تائیوان، سب سے بڑی خبر عمران خان کی گرفتاری۔ انڈیا میں ہر چینل مسلسل عمران خان کو کوریج دے رہا ہے۔ انڈیا کے ہر چینل کی اس وقت سب سے بڑی خبر عمران خان۔ کپتان کی بہنوں کا رد عمل آیا ہے۔ کپتان کی بہنوں نے درخواست کی ہے کہ کپتان پاکستان کے لیے نکلا تھا، اب پاکستان کے عوام کپتان کے لیے نکلیں۔ ان تمام تر مایوس کن حالات میں شہباز شریف کی لندن کی سڑکوں پر تیز مارچ اور ان کے بھائی نواز شریف کا سلو مارچ، کافی پی کر سڑکوں پر ٹہلتے ہوئے۔ ایسے حالات میں جب ملک کے یہ حالات ہیں، ایسے حالات میں وزیر اعظم ملک کو واپس لوٹتے ہیں، اور ہمارا وزیر اعظم کافی پی کے پاکستان جل رہا ہے۔ پاکستان کے حالات آپ سب کے سامنے ہیں۔ ایسے حالات میں آیا ملک کا وزیر اعظم بغیر کسی سرکاری دورے پہ نہیں ہے، علاج کے لیے بھی یہ نہیں کیا ہوا۔ ویڈیوز آ رہی ہیں تیزی کے ساتھ، لندن ریور ٹیمز کے اوپر بنے ہوئے ایک برج سے اس کی رفتار دیکھیں چلنے کی۔ بہت سی بیماریاں لگی ہوئی ہیں دونوں بھائیوں کو۔ یورپ کے تمام بڑے شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے۔ آج صبح سے پیرس میں، میڈرڈ میں، روم میں، لندن میں، برلن میں، ٹورنٹو میں، اوٹاوا میں، نیو یارک سٹی میں، ورجینیا میں، واشنگٹن میں عمران خان کے حق میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ مریم نواز کا وہ ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹ جس پہ وہ روزانہ عمران خان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا کرتی تھی، عمران خان کی گرفتاری پر کوئی رد عمل نہیں دیا جا رہا۔
بالکل ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش. سوچیں, حکومتی وزراء, سننے میں آ رہا ہے کچھ حکومتی وزراء کو جوتوں کی چاپوں کی آوازیں سنائی دی ہیں, بوریا بستر بند, ڈالرز اپنے بیگوں میں اور بیرون ملک بھاگنے کی تیاریاں روپوش. کچھ وزراء نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں, نہ ان کی طرف سے کوئی. خواجہ آصف, سعد رفیق, رانا ثناء اللہ نے ایک روایتی انداز میں آیا, خواجہ آصف, سعد رفیق بالکل منظر سے غائب ہیں, اسد زرداری کا کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ہیں, مولانا فضل الرحمان بولتی بند, کہیں نظر نہیں آ رہا. اور آخر میں سٹاک مارکیٹ ملکی تاریخ کی 3 دنوں سے نچلی ترین سطح پر ہے. اشیاء خرد و نوش کی ترسیل ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اشیاء خرد و نوش ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہی ہیں 1-2 دن کے اندر. ویسے بھی ان 2 دنوں میں مہنگائی آلموسٹ 3 گنا بڑھ چکی ہے. خیبر پختونخوا میں آٹے کی فراہمی پنجاب سے بند ہو چکی ہے, اور خیبر پختونخوا میں آٹے کی کا 3600 روپے سے لے کے 4000 روپے تک 20 کلو کا بیگ مل رہا ہے. آٹے کی فراہمی بند ہیں. یہ ہیں اس ملک کے اس وقت کے تازہ ترین حالات. اور اب آخر میں ان حالات پر میں تبصرہ نہیں کروں گا, کیوں یہ حالات بنے, کس کی وجہ سے یہ سوال ہیں. یہ سوال میں پاکستان کے عوام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی. کیوں یہ حالات بنے, کس نے یہ حالات بنائے, کون ہے ان حالات کا ذمہ دار. القادر یونیورسٹی ایک اسلامک ریسرچ سینٹر بنانے پر جب آپ ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کو گرفتار کریں گے, نتائج ایسے ہی آئیں گے. اب وہ حالات نہیں رہے. پاکستان پر تمہارا جبر, یہ اسٹیبلشمنٹ پر تمہاری آنکھیں, جب جب پاکستان مشکل میں پڑا تمہاری آنکھیں اس وقت بند ہوئیں, اور پاکستان کے جو کھلے غدار تھے وہ آپ کی تائید و حمایت ان کو حاصل رہی, ورنہ پاکستان اس اسٹیج پر کبھی نہ پہنچتا. یہ روایتیں پاکستان میں کبھی نہ بنتیں. آپ ان لوگوں کو کے بارے میں جانتے, قائد اعظم کی موت کیسے ہوئی, اس بات پر تحقیق ہوتی, اس کے ذمہ داروں کا تعین ہوتا. فاطمہ جناح قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناح کو گالیاں کس نے دیں, کس نے ریک کر کے اسے الیکشن لڑایا, اس وقت آپ کو شرم آ جاتی. آج پاکستان یہاں نہ پہنچتا. پاکستان بننے سے پہلے جب پاکستان ٹوٹا نہیں تھا, ایک لیڈر نے کہا کہ ادھر تم ادھر ہم, اس وقت اگر تمہیں شرم آ جاتی آج پاکستان میں یہ حالات پیدا نہ ہوتے. پاکستان کے ایک قومی لیڈر کہنے والا شخص جب اس نے پاکستان کے عوام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ سور کے بچوں کو سمندر میں پھینک دو, اس وقت تمہاری شرم جاگ جاتی. آج ہمیں یہ صورت دیکھنی نہ پڑتی. اگر آپ کو عقل کے ناخن اس وقت بھی آ جاتے. نواز ایسے لوگ بھی گزرے جنہوں نے کہا پاکستان کا وجود کو گناہ سمجھا اور کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. ان لوگوں کے کردار پر آپ کو شرم آ جاتی. آج ہمیں یہ موقع دیکھنا نہ پڑتا. آج پاکستان جل رہا ہے, اس پر سوچئے کیوں جل رہا ہے, اور پاکستان کو دوبارہ اگر آپ نے صحیح ٹریک پر لگانا ہے تو اس کا حل کیا ہے. الیکشن, فوراً الیکشن. ادروائز میں کچھ بھی نہیں کہتا. نئے اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ. جو بھی اللہ کرے کہ انٹرنیٹ سروس جاری رہے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.